بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 50 باتیں بتائیں گے جو یقیناً آپ کی معلومات میں بہت اضافہ کریں گی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، عقل مند اپنے آپ کو نیچا رکھ کر بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر ذلت اٹھاتا ہے۔ نمبر 2، کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ نمبر 3، مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نمبر 4، جہاں تک ہو سکے لالچ سے بچو کیونکہ لالچ میں ذلت ہی ذلت ہے۔ نمبر 5، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو برباد کرنا ہے۔ نمبر 6، جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ خوش رہے گا۔ نمبر 7، ہمیشہ اس انسان کے قریب رہو جو تمہیں خوش رکھے لیکن اس انسان کے اور بھی قریب رہو جو تمہارے بغیر خوش نہ رہ پائے۔ نمبر 8، خوبصورت انسان سے محبت نہیں ہوتی بلکہ جس انسان سے محبت ہوتی ہے وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ نمبر 9، دولت کو قدموں کی خاک بنا کر رکھو کیونکہ جب خاک سر پر لگتی ہے تو وہ قبر کہلاتی ہے۔ نمبر 10، جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر ہار جاؤ۔ نمبر 11، جب تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی اونچا مقام دینے والا ہے۔ نمبر 12، علم کی وجہ سے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے اور دولت کی وجہ سے دشمنوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 13، اگر کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو یہ پتہ کرو کہ وہ شخص کس کے ساتھ کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ نمبر 14، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ریاست کا خزانہ اور عیش آرام میرے اور میرے خاندان کے استعمال کے لیے نہیں ہے، میں بس ان کا رکھوالا ہوں۔ نمبر 15، کسی کا عیب تلاش کرنے والوں کی مثال اس مکھی کے جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ نمبر 16، پورے بھروسے کے ساتھ سونا بہتر ہے بنسبت شک کی گنجائش کے ساتھ نماز پڑھنا۔ نمبر 17، جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو بیکار اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ نمبر 18، جب میرا من چاہتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ نمبر 19، کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو کیونکہ تمہیں اس کے ہر ایک آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ نمبر 20، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ نمبر 21، جو انسان سجدے میں روتا ہے اسے تقدیر پر کبھی بھی رونا نہیں پڑتا۔ نمبر 22، غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ نمبر 23، رزق کے پیچھے اپنا ایمان کبھی خراب مت کرو کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ نمبر 24، انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کر دے۔ نمبر 25، انسان کی زبان اس کی عقل کا پتہ دیتی ہے اور آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ نمبر 26، دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو لیکن یاد رکھو خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود تمہیں نہ بلائیں۔ نمبر 27، اختیار، طاقت اور دولت یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے ملنے سے انسان یعنی کہ لوگ بدلتے نہیں ہیں بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 28، اگر دوست بنانا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے
سب سے طاقتور انسان ہو۔ نمبر 29، انسان مایوس اور پریشان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ نمبر 30، کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ نمبر 31، ذلت اٹھانے سے بہتر ہے تکلیف سہو تکلیف اٹھاؤ۔ نمبر 32، تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت پر کبھی نہ بیچنا۔ نمبر 33، ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جانے سے بہتر ہے۔ نمبر 34، جو لوگ صرف تمہیں کام کے وقت یاد کرتے ہیں ان لوگوں کے کام ضرور آؤ، کیونکہ وہ اندھیروں میں روشنی ڈھونڈتے ہیں اور وہ روشنی کوئی اور نہیں ہے، وہ تم ہو۔ نمبر 35، دنیا عمل کی جگہ ہے، کام کرنے کی جگہ ہے، اور یاد رکھو موت کے بعد ہم کو اور تم کو پتہ چلے گا کس نے کیسا عمل کیا۔ نمبر 36، ہمیشہ ظالموں کا دشمن اور مظلوم کا مددگار بن کر رہنا۔ نمبر 37، کوئی گناہ لذت کے لیے مت کرنا، کیونکہ لذت ختم اور گناہ باقی رہے گا، اور کوئی نیکی تکلیف کی وجہ سے مت چھوڑنا، کیونکہ تکلیف تو ختم ہو جائے گی پر نیکی باقی رہے گی۔ نمبر 38، جب نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے تو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ نمبر 39، جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا اور پھر جب ہار دیکھے گا تو وہ آپ کا دشمن بن جائے گا۔ نمبر 40، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ کر چلیں گے، اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ نمبر 41، اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے اس وقت کے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ نمبر 42، تم جو ایک گالی مذاق اور غصے میں دیتے ہو نا، یاد رکھو اس سے تمہاری قبر میں ایک بچھو بنتا ہے۔ نمبر 43، جب گناہ کے باوجود اللہ کی نعمتیں مسلسل لگاتار تمہیں ملتی رہیں تو تم ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب ہے اور سخت ترین ہے۔ نمبر 44، کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جن کی ماں نہیں ہوتی ان کے بچوں کو دعا کون دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی جھیل اگر سوکھ بھی جائے تو مٹی سے نمی نہیں جاتی، اسی طرح ماں بھی انتقال کے بعد بھی اپنی اولاد کو دعائیں دیتی رہتی ہے۔ نمبر 45، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، کیونکہ اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے تمہارے رب کے پاس جانا ہے۔ نمبر 46، نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ نمبر 47، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، لازم کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ نمبر 48، کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ حضرت علی نے فرمایا بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا ہے۔ اس آدمی نے کہا اپنے بھائی کو کم قیمت اور دوست کو زیادہ قیمتی چیز سے کیوں تشبیہ دی؟ تو حضرت علی نے فرمایا سونے میں درار آ جائے تو اس کو پگھلا کر بالکل پہلے جیسا بنایا جا سکتا ہے، جبکہ ہیرے میں ایک درار بھی آ جائے تو وہ کبھی بھی پہلے جیسا نہیں بن سکتا ہے۔ نمبر 49، اخلاق ایک دکان ہے
اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا جب کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا پھر کوئلے کی ہے۔ نمبر 50، جس انسان میں وفاداری نہ ہو اس انسان سے دوستی کرنے کا مطلب ہے خود کو ذلیل کرنا۔ پیارے دوستو، مجھے امید ہے کہ یہ خوبصورت باتیں آپ کو پسند آئیں گی، لہٰذا ہمارے حوصلے کو بڑھانے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔